بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو صبح بخیر۔ پیارے دوستو، مرشد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سلطان باہو فرماتے ہیں اپنی کتاب عقل بیدار میں کہ وہ علم حاصل کرو جو حق نما ہو، کیونکہ بارگاہ الہی میں جاہلوں کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کتنے پیغمبر نازل کیے، بعد میں پیغمبروں کے آگے جیسے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے آگے خلفائے راشدین تھے، صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام اور اہل بیت کی جو نسلیں ہیں، جو اولیاء اللہ کا شمار ہوتا ہے جن میں، وہ تھے کہ یہ تمام جو ہے یہ علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے کہ میری جو مخلوق انسانیت ہے، انسان ہے، وہ اس سے مستفید ہو سکے۔ تو پیارے دوستو، ہم خوش قسمت ہے کہ ہم محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، وہ رحمت للعالمین تھے، اور ان کا فرمان کہ علم حاصل کرو چاہے تم کو چین جانا پڑے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر دور سے بھی پتہ چلے کہ وہاں علم حق ہے تو وہاں کا سفر بھی فرض ہے۔ پیارے دوستو، دنیا فانی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی۔ جو اسلامی علم ہے، قرآن کا علم جو ہے، وہ وہ انسان کے ساتھ مرنے کے بعد بھی جائے گا، اس کا اجر وہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی ہمیں اس کا فائدہ ہے۔ اور جو دنیاوی علم ہے اس میں جو ہے صرف دنیا کا علم ہے، اس میں سے انسانیت، روحانیت وہ نہیں ہے۔ پہلے جو مرشد پاک تھے، وہ استاد جن میں روحانیت تھی، اللہ کی معرفت تھی، وہ آج جو ٹیچر ہیں دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں، ان میں نہ روحانیت ہے، اللہ کی معرفت، وہ بھی کوئی 100 میں سے ایک ہوگا جس میں معرفت ہوگی، اللہ کے اوپر پہچان رہا ہوگا۔ تو پیارے دوستو، آپ دنیاوی علم حاصل کر رہے ہیں تو ساتھ ایک جو ہے مرشد جو کہ ہے اہل بیت کی نسلوں میں سے جو ہیں، ان کے مرید ہوں، تاکہ اس آپ پہ ان کی جو نظر ہے، روحانیت ہے، معرفت ہے، وہ بھی پڑھے، کیونکہ حقیقت علم جو ہے وہ اسلامی ہے۔ تو دوستو، دین اسلام کو دنیاوی علم کے برابر نہ لائیں، دین کا علم جو ہے وہ لازمی حاصل کریں، کیونکہ اسلامی علم تو ہمارے ساتھ اگلے جہان میں بھی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، اپنے اراد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے اور خوشیاں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔ اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے یا رب العالمین، آمین ثم آمین۔